جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نظر عباس لندن سے۔ سر آج 24 مئی اتوار کا دن، کل ہفتے کا ویلاگ مس ہو گیا، آپ سے بات نہیں کر پایا۔ صورتحال جو ہے وہ اب تک پہنچ چکی ہے۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ امریکہ کی اور اسرائیل ایران کی صلح ہونے جا رہی ہے، اور اس صلح میں فی الحال جو ہے وہ اسرائیل کہیں غائب ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں چل رہا وہ کہاں چلا گیا۔ تو اس کی جو خبر ہے وہ ہمیں ٹویٹ کے ذریعے ملی۔ ایک ٹویٹ کی صدر ٹرمپ میں انہوں نے تمام سربراہان مملکت کا انہوں نے ذکر کیا۔ بڑا امپورٹنٹ ٹویٹ ہے میرے لیے یہ، کیونکہ اس ٹویٹ میں تمام ممالک جو بیچ میں انوالو تھے، اس میں سیریا، شام، مڈل ایسٹ کے ممالک، ترکی، تمام ممالک جو تھے انہوں نے سربراہوں کے نام لیے، اور پاکستان کے سربراہ مملکت کا بھی نام لیا۔ یہ اب کسی شک اور گنجائش نہیں رہنی چاہیے مسلم لیگ نون کو، پاکستان تحریک انصاف کو، پاکستان تحریک انصاف کو تو پتہ ہی ہے، پیپلز پارٹی کو، نون لیگ کو، اب اس میں کوئی شک نہیں رہنا چاہیے کہ اس وقت جو سربراہ مملکت ہیں انہوں نے لاسٹ منٹ پہ جب دیکھا کہ اب مالات چیز ہو رہے ہیں، گل بات بن گئی ہے، تو انہوں نے جمپ ان کیا اور اپنی ٹیم لے کے پہنچ گئے۔ اور ان کی اپنی ٹیم کیا ہے؟ ان کی ٹیم محسن نقوی ہے، وہ خود ہیں، صدر ہیں، اور محسن نقوی ان کے جو اسسٹنٹ ہیں۔ یہ ساری پاکستان کو حکومت چلا رہا ہے، پورا پاکستان یہ دو بندے چلا رہے ہیں غالباً، یہ لگتا ہے۔ اور ان کی کرسی کو تخت کو اٹھایا ہوا ہے آئی بی کے انٹیلیجنس بیورو، جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے سربراہان نے، انکلوڈنگ ISI، IB، MI، تمام لوگوں نے، FIA وغیرہ تمام نے۔ تو یہ صورتحال ہے جی، بڑی خوشخبری کی بات ہے اس وقت۔ جو عاصم منیر صاحب بڑے طاقتور ہیں، صلح کی اگر میں بات کروں تو صلح کے فائدے ہیں سر۔ جنگ تو کسی کو بھی نہیں سوٹ کرتی تھی، کسی معاملے میں بھی نہیں ہوتی، یہ تو بڑی اچھی بات ہو گئی ہے۔ اور یہ عاصم منیر صاحب کے ہاتھوں یہ کام ہو رہا ہے کہ عاصم منیر صاحب نے بڑا حصہ لیا اس میں، اور ان کو ابھی باضابطہ طور پہ جو ہے پاکستان کا سربراہ مملکت امریکہ نے تسلیم کر لیا ہوا ہے۔ اب انہوں نے حلف کب اٹھانا ہے، 28ویں آرمی ترمیم کب آنی، اس کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن اس وقت میرے خیال میں سربراہ مملکت کا نام لے کے ٹرمپ نے اس بات کو ثابت کیا ہے کہ پاکستان کی حکومت کا جو سربراہ ہے وہ عاصم منیر ہے، اور عاصم منیر کا بڑا کردار ہے، اور عاصم منیر اس ساری اچیومنٹ میں سے ایک ہیرو کی شکل میں باہر آئیں گے، اور وہ باہر آنے کے بعد امریکہ جو ہے وہ ان کے آگے پیچھے پھرنا شروع ہو جائے گا۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے ٹاؤٹوں کی جانب سے، یا ان کے عاصم منیر کے جو حواری ان کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ یہ صلح جو ہے اس کا سہرا عاصم منیر کے ساتھ جائے گا، اور عاصم منیر کے اس کے بعد ہمیں گیس فری ملنی شروع ہو جائے گی، ہمیں ایران سے تیل سستا ملنا شروع ہو جائے گا، امریکہ سے ہمارے پاکستان کے اندر بلینز اینڈ ٹریلینز اینڈ ڈالر کی انویسٹمنٹ ہو جائے گی، اور پاکستان کی آئل کی جو قیمتیں ہیں، فیول کی جو قیمتیں ہیں، وہ ساری کی ساری نارمل ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پاکستان میں ایک زبردست قسم کا ماحول آنے والا ہے۔ جنگ کی اثرات جہاں یورپ میں پھیلے ہوئے تھے، یہ بڑا اچھا کام ہو گیا، جنگ ختم ہونے جا رہی ہے، اور اب جو ہے وہ ہم سکون کا سانس لے سکیں گے۔ میری گڈی بھی پٹرول جڑا بڑا مہنگا پی رہا سی، وہ بھی جڑا نا 10 پاؤنڈ دا زیادہ پی رہا سی ایک ٹینک پیچھے، تو وہ بھی میرا مسئلہ بھی حل ہو گیا، میرا بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا اس جنگ سے، میرا بھی ہو جائے گا، میرے چند ایک دوست اور ان کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، اور بہت سارے لوگ ہمارے مسائل جو ہے نا اس قصے سے پھنسے ہوئے۔ میں تو شکر ادا کرنا چاہتا ہوں عاصم منیر صاحب کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو جرنیل جو وہاں کے جو ایران بارڈر سے اسمگلنگ کا پیسہ کھانے والے جو لوگ ہیں اور جو بھتا لے رہے ہیں، ان کے لیے بڑا سیٹ بیک ہو جائے گا، کیونکہ اب یہ اسمگلنگ بند ہو جائے گی پاکستان کی، کیونکہ پاکستان کی اسمگلنگ بند ہو جائے گی، پاکستان میں چیزیں بند ہو جائیں گی۔ یہ جو ہے یہ بڑا زبردست کام ہو گیا ہے، مہنگائی ختم ہو جائے گی، اور عاصم منیر صاحب جس طرح آج بیٹھ کے انجوائے کر رہے ہیں اپنے اسٹیٹس کو، وہ بڑا زبردست کام ہو گیا، اور اس کی تمام کا جو صحرا ہے وہ تمام انٹیلیجنس ایجنسیوں کے سر جاتا ہے۔ انہوں نے بڑی محنت اور مشقت سے عاصم منیر صاحب کو آگے لانے کی کوشش کی ہے، ان کے لیے بڑا کام کیا ہے، بڑے بندے پکڑے ہیں، بندے بڑے پھڑکائے انہوں نے، جگہ جگہ انہوں نے انی پائی ہوئی تھی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اب ہمیں کوئی سکون کا سانس نکلنے کا، مجھے امید ہے کہ اب وہ آ کے عمران خان صاحب کو بھی رہا کرا دیں گے، کہ میں نے ابھی پنجابی کے ویلاگ میں بات کر رہا تھا، تو وہاں شہزاد اکبر صاحب نے کہا کہ نہیں تم غلط سوچ رہے ہو، نہیں میرا خیال ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہے اس بات کا اندیہ جو ہے وہ پیرزادہ صاحب بھی دے چکے ہیں کہ اب عمران خان کو رہا کیا جائے گا، یا کم از کم ان کو علاج کرے، کیونکہ ان کو خوف نہیں ہے، اب وہ ایک بہت بڑی شخصیت بن چکے ہوئے ہیں، اور جس کا اس سے بڑی شخصیت شاید پوری کائنات میں دنیا میں نہیں آئی۔ ان کا انبیاء کے برابر اب ان کو درجہ مل جائے گا، ان کو سندھیلا جیسے لوگ اور جتنے بھی لوگ ہیں یہ سارے کے سارے ان کو اٹھائیں گے کندھوں پہ، لیکن انہوں نے ان کو تمام کو نکرے لگا دیا، لیکن اس کے باوجود ہی اٹھائیں گے۔ جو ہمارے شہباز شریف ہیں انہوں نے بڑی مبارکباد دی ہے، حالانکہ ان کو نکرے لگائے، لیکن اب وہ پھر بھی وہ ان کا شکریہ ادا کرنے جا رہے ہیں۔ بٹ anyway، یہ تو ہوگی یہ صورتحال۔ اب جو عاصم منیر جو کروانے جا رہے ہیں صلح، اور جن کی وجہ سے یہ ساری صلح ہوئی ہے، اور جن کی وجہ سے جنگ بندی ہو رہی ہے اور یہ سارا کام ہو رہا ہے، ان کا حال یہ ہے جی عاصم منیر صاحب کا کہ بھی 2 دن پہلے
कोयटा से एक बच्ची अगवा हुई, और बच्ची रहा कैसी हुई? एजेंसी से नहीं करवाई, इंटेलिजेंस एजेंसी ने बच्ची नहीं रखा, ISI रिहा नहीं करवा सकी उसको IB रिहा नहीं करवा सकी, उसके MI या FI ये लोग रिहा नहीं करवा सके। इंटेलिजेंस एजेंसी को पता नहीं था कहाँ था। ये किसने रिहा कराया? ये बलोचों ने खुद रिहा करवाया। बलोच खुद निकले, गाड़ियों में बैठ के बलोच खुद निकले हैं। उन्होंने कहा जी गवर्नमेंट हमें इजाजत दे, हम इनका इन्होंने मकू ठपिए जरा जरा कच्चे के डाकू ने। वो फिर पक्के के डाकू ने कभी नहीं, कच्चे के डाकू का आप कुछ ना कहें, तो उनको इजाजत नहीं मिल सकी, वरना आज बड़ा लंबा चौड़ा काम होना। तो ये सूरत हाल हमारी बैक पे हमारे आसिम मुनीर साहब को कोशिश करना चाहिए कि इस तरफ भी जरा ध्यान दे लें। इस वक्त पाकिस्तान बलोचिस्तान में फिर धमाका हो गया सर, फिर धमाका हो गया। बलोचिस्तान के ये हालात हैं। बलोचिस्तान कहाँ पे है? ईरान के साथ बॉर्डर पे है। ईरान के साथ बॉर्डर से आप क्या क्या हासिल कर सकते हैं? ईरान से गैस आ सकती थी, ईरान से ऑयल आ सकता है, अब हो सकता है कुछ साफ बन जाए और इंडिया तक पाइपलाइन अगर जाए तो हमें उसका रेंट भी मिल सकता है। ये बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान करना चाहेगा, और मेरा ख्याल है कि आसिम मुनीर साहब की इतनी अब ताकत है कि ट्रंप इनके कहने पे ये सारे काम करेगा। ट्रंप इनका इतना अच्छा दोस्त है, लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखें कि जिस ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ मिलकर ये जंग स्टार्ट की थी, नेतन्याहू को नुकरे लगाया कि तू तो बगैरता मैनू मरवाता है, मैनू कराता जलील, आने दी मेरी रह नहीं गई, तो उसको जरा नुकर करके अब अपने मुज़ाकरात में वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, उससे हमले में वो थे। लेकिन जो मुज़ाकरात और जो सरबराहान की जो उन्होंने गुफ्तगू, जो सरबराह इसको सुलह करवा रहे हैं, उसमें नेतन्याहू नाम की कोई चीज़ नज़र हमको नहीं आती। यानी वो अच्छा, मैं एक चीज़ आपको एक बात बताता चलूँ, ये जो नेतन्याहू की जो इसराइल के जो मिनिस्टर है, उसकी वीडियो जो आई है वो बड़ी ही डैमेजिंग है इसराइल के लिए। बहुत इसराइल का सारा मामला जिम्मे इसराइल के डैमेजिंग है, लेकिन वहाँ का जब एक मिनिस्टर किसी मुल्क का लोगों पे जुल्म कर रहा हो और फिर वीडियो बना बना के वो लगा रहा हो, और जो जो क्या करें, ये जो एड वर्कर्स हैं जो वहाँ पे सहूलियात या हेल्प करने के लिए गए हैं, वॉलंटियर्स हैं जो काम करने के लिए वहाँ पे गए हैं, उनके साथ जो जुल्म ज्यादतियां हुई हैं, और जिस तरह वो टर्की पहुंच के उनके जिस्म पे निशानात और ये सारी चीज़ें थी, वो सारा कुछ जो है वो मेरा ख्याल है उस मामले ने भी बड़ा असर अदा किया है, बड़ा रोल अदा किया है इस जंग की बंदी इस जंग बंदी में। और मेरा ख्याल है UAE को भी अब होश आना शुरू हो गया कि यार हम कहाँ पे खड़े थे, हम गलत बंदों के साथ खड़े होके हमने अपने बहन भाइयों को नुकसान किया, या अपना नुकसान किया, मुल्क अपने का सत्यानाश करके रख लिया। तो ये सूरत हाल बनी। बहरहाल जी, वो बात करते करते मैं आगे निकल गया था। ट्रेन धमाका हो गया, आपको पता लग चुका होगा। क्वेटा में एक दफा फिर ट्रेन का धमाका हुआ। उस ट्रेन में तकरीबन इस वक्त जो मैंने लास्ट खबर पढ़ी थी उसमें से 24 हलाकतें थी और 80 के करीब जख्मी थे। लेकिन थोड़ी देर पहले किसी और दोस्त ने बताया कि हलाकतें ज्यादा हो गई हैं और जख्मी भी ज्यादा हो चुके हैं। अब मुझे एक बात बताएं, थोड़े दिन पहले एक वीडियो हमने देखी थी कि ट्रेन के साथ साथ जब वो ट्रेन पूरी की पूरी ट्रेन अगवा हो गई थी, पूरी की पूरी ट्रेन बलोचिस्तान में अगवा हो गई। ये वो बलोचिस्तान है जहां मिलिट्री का पूरा होल्ड है, सिविल गवर्नमेंट से लेके नीचे तक। कैडेट कॉलेज भी वहां पे है, स्टाफ कॉलेज भी वहां पे है, वहां पे बड़ी इनकी प्रेजेंस है। उसके तमाम चीजों के बावजूद वो आते हैं, मोटरसाइकिलों पे आते हैं, दंदना के अपने चले जाते हैं। उन्होंने ट्रेन अगवा की थी। उस ट्रेन अगवा के नहीं होने के बाद हुआ ये था कि ट्रेन के साथ साथ वो फौजी गाड़ियां चलती थी, सिक्योरिटी की गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी। ये बदतरीन हालात है हमारे बलोचिस्तान के। वहां पे सिक्योरिटी गाड़ियां चलनी शुरू हो गई थी, और उन थोट की गाड़ियों को होते हुए भी ये आए और धमाका कर किया। ये बड़ा एक अलार्मिंग, तो इतने दफा कह चुके हैं अलार्म भी होने जरा ना, वो भी क्यों नहीं करता। हम हर बात पे कहते हैं ये बड़ा अलार्मिंग है, ये बड़ा अलार्मिंग है, लेकिन आप यकीन करें इतने अलार्म बजने के बावजूद पाकिस्तान में किसी के कानों पे जूं नहीं रेंग रही। इतने अलार्म बजे हैं, इतने अलार्म बजे हैं कि अलार्म भी बस कर गया। अलार्म भी कहता खुदा दा वास्ता मैनू किते बंद करके रख दो, घड़ी के पिछों मैं वजन लग जाना, तुम फिर ध्यान देंदे नहीं। जो तुम ध्यान ही नहीं देना, जब आपने काम ही नहीं करना, देखना ही नहीं है, तो फिर अलार्मों का फायदा कोई नहीं होता। ये जो अलार्म चल रहे हैं, या ये जो अब अलार्म फिर दोबारा से एक चला है, ये इस बात की इंडिकेशन है कि आप जुल्म कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं। जहां भी जबर का कानून इस्तेमाल किया जाएगा वहां यही होगा। अगर बलोचिस्तान हुकूक मांग रहा है तो बलोचिस्तान में अब लोगों को उठाना नहीं शुरू कर देंगे। अगर हुकूक मांग रहे तो उसे पूछेंगे क्या मांग रहा है। घर में बच्चा अगर आपसे कुछ हक मांगे या कोई बात मांगे या कोई चीज कुछ आपने मांगे, उसने थप्पड़ नहीं मारने शुरू कर देना है। उसे बताना है कि बेटा मैं इस वजह से लेके नहीं दे सकता, या इस वजह से वो तुम्हारे ठीक नहीं है। निगोसिएशन, बातचीत, टेबल पे बैठ के, ये काम होता है रियासतों का, ये काम होता है आप लोगों के करने का। लेकिन आप ऐसे यकीन करें गए गुजरे घामड़ हैं कि एक फौजी अफसर जाके इस वक्त, और अमेरिका को भी देखें, उसने भी बीच में लाया है, पूरा नाम पाया आसम मुनीर शाह साहब, पता नहीं क्या कुछ लिख लगा के। यानी पाकिस्तान में
سارے سیاستدان مر گئے ہیں, سارے سیاستدان مر گئے, ایک جیل میں ہیں اور باقی سارے مرے پہ ہیں. اس سے زیادہ ڈوب مرنے کا مکان کیا ہوگا. ورنہ بعد میں کہہ رہا تھا جی وہ بلوچستان میں جب کوئی آپ سے کو مانگے یا کوئی چیز مانگے, آپ اس کو مارتے نہیں ہیں, اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا چاہیے, کیا مانگ رہا ہے, کس بات کی تکلیف ہے ہماری اولاد کو, اس کے وہ معاملات کو سیٹ کیا جاتا ہے. آپ پکڑتے اٹھا کے لے جاتے ہیں, اس کو کمروں میں بند کرنا, ہیلی کاپٹروں سے پھینکنا, کلوز رینج سے گولیاں مار دینا, افسروں کو مار دینا, یہ سارے کے سارے آپ کے وتیرے ہیں, یہ سارے کے سارے آپ کے کام ہیں. آپ خود ہی کہتے تھے, ایک بندے سے میری بات ہی بتا رہا تھا کہ جی ایسے 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 مار دیتے تھے بندوں کو. میں نے ان سے پوچھا جی آپ کو فوجیوں کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہتا ہمیں پتا ہوتا ہے, ان کو پتا ہوتا ہے. عدالت میں اگر ان کو پتا تو عدالت میں رکھے, ان کو پتا تھا رول آف لا ایک ہے, قانون کا ایک طریقہ, اس پروسیس سے گزریں, وہاں پہ ان کو لے کے جائیں تاکہ ان کے سامنے ان کو سزائیں دی جائیں. ان کے جو نقائص ہیں وہ آپ کے سامنے, قوم کے سامنے ہیں. چونکہ آپ پھڑا بندہ مار طرف حالات یہ ہیں کہ یہ دھماکے ہو رہے ہیں, اور عاصم منیر صاحب نے یہ جو صلح کروائی ہے, جو ٹرمپ صاحب نے ان کو عزت افزائی دی ہے, دیکھتے ہیں اب پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے, پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے. پی ٹی آئی تو خیر جہاں کھڑی ہے, مسلم لیگ نون کہاں کھڑی ہے, اب پیپلز پارٹی کہاں کھڑی ہے. آنے والے دن بڑے انٹرسٹنگ ہو گئے, کیونکہ اب عاصم منیر صاحب نے چوڑے ہونا اور ان کو چوڑا بھی کیا جائے گا. اور انہوں نے چوڑا ہو کے جس طرح یہ کام دندناتے ہوئے کیا ہے نا, آگے بڑھ کے اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ لیلا لیلا ہوتا ہے, اردلی اردلی ہوتا ہے. حکمران ایسے کام کرتے ہیں جیسے عاصم منیر نے کیا. ظالم ہے, چنگا, یہ ماڑا, ہمیں سے تو ایک بات چھوڑے نا, لیکن آپ نے آپ کو وزیر اعظم کہنا, شرم سے ڈوب کے مر جائے وزیر اعظم, اور شرم سے ڈوب کے مر جائے وزیر دفاع, اور شرم سے ڈوب کے مر جائے یہ ہمارا پریزیڈنٹ. لعنت آپ تمام لوگوں کے اوپر کہ آپ کے ہوتے ہوئے, سارے کے سارے آپ لوگ ہوتے ہوئے, ایک جرنیل 22ویں گریڈ کا افسر فل فلج ساری دنیا میں گھومتا پھر رہا ہے, کام کرتا پھر رہا ہے. آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے آپ سارے نالائق ہیں, آپ سارے گندے ہیں, کمی کمین ہیں. اب یقین کیجیے یہ بندہ واقعی آنے کی کوشش کرے گا, اور اس کو صرف ایک ہی چیز روک سکتی ہے, وہ ہے پاکستان تحریک انصاف. پاکستان تحریک انصاف کو دیکھ لیں جی. پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن یہ ہے کہ اس وقت الیکشن چل رہے ہیں گلگت بلتستان میں, لائنوں پہ لائنیں, کمپینوں پہ کمپینیں چل رہی ہیں. اسمبلی میں جانا ہے, پارلیمنٹ کے اندر جانا ہے, الیکشن لڑے جا رہے ہیں, اور سربراہان کا اندر ملاقات نہیں ہو رہی, بات وہ کر نہیں سکتا, آنکھ اس کی ضائع ہو گئی. یہ سارے کے سارے جو ٹرکوں پہ گاڑیوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, مجھے ایک بات بتائیں, یہ جو گانے لگاتے پھرتے ہیں عمران خان کے اور کمپینیاں چلا رہے ہیں, یہ سارے کے سارے ڈوب کے مر جائیں, کیونکہ عمران خان ابھی جیل میں ہے. آپ اس لیے تو مجھے یہ اعتراض نہیں کہ آپ نکلے کیوں, کمپین کیوں کر رہے ہیں, بھی کریں کمپین, لیکن جب عمران خان کی بات ہی آتی تو پھر اس وقت آپ کہاں جاتے ہیں, اس وقت یہ خاموش ہو جاتے ہیں. یہ آپ کو اس لیے چھوڑا گیا ہے, آپ کو اس لیے کچھ نہیں کہا جا رہا اب کہ آپ صرف یہ بتانے کے لیے عمران خان کو مانس کریں گے, کرنے کے لیے. اب یقین کیجئے جس کسی نے بھی یہ ہمت کی نا عمران خان کو مائنس کرنے کی, ہماری طرف سے تو میرے لوگ تو فارغ ہیں, میرے تو ساری قوم فارغ ہے. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے یہ دیکھ کے کہ یہ سارے کے سارے جہاں نکل سکتے ہیں, کشمیر میں سڑکوں پہ آ سکتے ہیں, اپنے حقوق کے لیے, اپنی بجلی پانی کے لیے نکل سکتے ہیں. عمران خان کے لیے کون سی موت پڑ جاتی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ جو گاڑیوں پہ کمپین چل رہی ہے جی گلگت بلتستان سارا عمران خان کا, تو عمران خان کے اندر بیٹھا ہوں تو پہلے کٹاؤ. بہرحال میں امید کروں گا کہ الیکشن کے بعد, یہ 7 تاریخ کو الیکشن زیادہ دور نہیں ہے, الیکشن کے بعد جب یہ بھی آئیں گے تو پورے کا پورا گلگت بلتستان بند ہوگا, پورے کا پورا کشمیر بند ہوگا, پنجاب بند ہوگا, سندھ بند ہوگا, بلوچستان بند ہوگا. اس دن پتہ لگے گا کہ پاکستان کس کا ہے. یہ عمران خان کے نام پہ یہ جو اسمبلیوں میں سیٹیں جانے والے ہیں نا, جانے والے, اور جو کہ آلریڈی جا کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تمام کے تمام عمران خان کو اندر رکھنے کے مجرم ہیں. اور اس وقت تک جب میں یہ بات کر رہا ہوں, مجھے یہ لگتا ہے کہ سارے کے سارے بیچ کے کھا رہے ہیں عمران خان کو, بیچ کے کھا رہے ہیں. لعنت ہے, آپ کے ضمیر نام کی چیز کوئی نہیں ہے آپ لوگوں کے اندر. یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں تو پھر عمران خان کے لیے یہ علاقے بند کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس کی بہت بڑی قربانی, عمران خان کی بہت بڑی قربانی ہے. ایک بندے کو روٹی اس کی وجہ سے مل رہی ہے, کھانا اس کی وجہ سے مل رہا ہے, اور آپ ووٹ اس کی وجہ سے لے رہے ہیں, نعرے اس کے لگا رہے ہیں. اس کے لیے آپ کو اپنے ایک ہفتہ پاکستان بند نہیں کر سکتے, ایک ہفتہ اپنے گھر نہیں بیٹھ سکتے, 4 دن کے لیے سکون نہیں کر سکتے. اگر یہ نہیں کر سکتے تو میرا خیال ہے یہ تمام کمپینیں شمپینیں سب فضول ہیں, سب بیکار ہے. اور ایک بات ذہن میں رکھیں, پاکستان میں استحکام اس سے نہیں آئے گا کہ عاصم منیر کیا کر رہا ہے. استحکام اس وقت آئے گا پاکستان کی عوام کیا کر رہی ہے, پاکستان کی عوام کیا چاہتی ہے. عوام کی حکومت واپس پاکستان میں استحکام لانے کے لیے یہ 16 صفائیوں سے کچھ نہیں ہونا.
یہ صلح کروا لو، آگے نکل جاؤ، پیچھے نکل جاؤ، الیکشن کروا لو، فلاں کر لو، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک پاکستان کی عوام کی حکومت واپس نہیں آئے گی، سیاسی استحکام نہیں آئے گا، پاکستان معاشی استحکام نہیں آئے گا، ٹرمپ آپ کو کچھ نہیں دینے والا۔ بہرحال مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔